انسان اس زمین پر قدم رکھتے ہی اس دنیا کو سمجھنے، اس کی بناوٹ، نظام اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھیں جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا بنا کسی خالق کے نہیں چل رہی ہے، اور نہ ہی اتنا پیچیدہ نظام بنا کسی کے کنٹرول میں چل سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں دیا۔ لہٰذا جب قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کو کہا کرتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہی جواب دیتے کہ یہ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کہ یہ کتاب نہ ہی صرف اس زمانے کے واقعات و حالات اور مسائل کے لیے نور و ہدایت تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی مشعل راہ ہے، جس میں فلکیات، نباتیات، طب، جینیات، طبیعیات، مابعد الطبیعیات، ارضیات اور ریاضیات کے بے شمار باتیں اور حیرت انگیز راز موجود ہیں، جسے آج کی جدید سائنس دریافت کر رہی ہے اور حیرت سے اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہے جو 1500 سال پہلے عرب کے بنجر صحرا سے نکلا، جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس مقدس کلام میں اس کائنات کے بے شمار راز چھپے ہیں، جن میں سے چند ایک نکات کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لوہا زمین پر مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کا مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے۔ سائنس کی اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور زمین پر گرنے والے میٹروائٹ سے لوہا زمین پر آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کاسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلیسکوپ کی دریافت ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا: اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کی تصدیق 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے ایک کتاب A Brief History of Time میں کی ہے۔ ہاکنگ نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مشہور مفکر ابن العربی نے بھی اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا یہ عمل مسلسل جاری ہے اور یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ آج ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل ایریا، یعنی دماغ کا سامنے والا حصہ ہی سچ یا جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں قرآن کریم نے پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سائنسی حقائق کو صاف کر دیا۔ سورہ القیامہ میں اللہ کا ارشاد ہے: ہاں ضرور کریں گے، ہمارے پاس تو اس کی انگلیوں کے کونوں کو بھی دوبارہ بنانے کی طاقت ہے۔ دراصل آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جڑواں بچوں کے بھی فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ ایک انسان کا سب سے انفرادی نشان ہوتا ہے، اسے آج 20ویں صدی میں فورینسک سائنس استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ بروز قیامت اللہ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور پور تک درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا۔ کچھ سال قبل یونیورسٹی آف لوزن کے ایک ریسرچر سے بتایا گیا کہ چونٹی دوسرے کیڑوں مکوڑوں کے مقابلے میں کافی سمجھدار اور محرک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں ہی باتیں کرتی ہیں۔ دراصل یہ چونٹیاں اپنے منہ سے ایک فروٹ نکال کر دوسری چونٹی کے منہ میں ڈال دیتی ہیں اور وہ اس پیغام کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چونٹی نے کہا: اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برسوں قبل ملحدین قرآن کریم کے اس واقعے کو بحث، قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہے اور مذاق بناتے رہے
کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا۔ قرآن کریم میں میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے بھی حیران کرنے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں، جیسے قرآن کریم میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کے پرسنٹیج کے اصولوں کے تحت اگر دونوں نمبرز کو جمع کریں تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا پرسنٹیج 28% بنتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی اتنا ہی ہے، لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنی ایکوریٹ پرسنٹیج قرآن مجید میں موجود ہوں۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے یہ سمندر اور خشکی کی تخلیق کی ہو۔ دنیا کا ہر جاندار کھلیوں سے بنا ایک مخلوطی مخلوق ہے، اور کھلیوں یعنی سیل سے ہی تمام جاندار کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان کھلیوں کا مرکزی کردار کروموسومز ہوتا ہے، جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار میں مخصوص تعداد میں کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ ان کروموسومز میں ان جانداروں کے تمام منسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے، جن میں اس کے بنائے شکل و صورت اور عادات و اطوار سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ انسان کے کھلیوں کے اندر 46 کروموسومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں میں 60 کروموسومز موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر جاندار اور پیڑ پودوں کا اپنا الگ الگ کروموسوم نمبر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کروموسومز کی دریافت پروفیسر والٹر فلیمنگ نے سال 1882 عیسوی میں کی تھی، جبکہ انسانی کروموسوم کی دریافت سال 1956 میں ہوئی۔ اب جب ہم قرآن کریم میں سورہ الزلزلہ میں غور کریں تو اس میں موجود لفظ الانسان سے پہلے 46 حروف آتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموسوم موجود ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 حروف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموسوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں لفظ مکھی سے پہلے 16 حروف آتے ہیں، جو کہ شہد کی مکھی کا کروموسوم نمبر ہے۔ سورۃ آل عمران میں لفظ گھوڑا سے پہلے 64 حروف آتے ہیں۔ گھوڑوں کی کھلیوں میں بھی کروموسوم کی تعداد اتنی ہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 حروف آتے ہیں، جو اونٹ کا کروموسوم نمبر ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار سائنٹیفک فیکٹس کے علاوہ بہت ساری پیشن گوئیاں یعنی فیوچر پریڈکشنز بھی موجود ہیں، جن میں سے بہت سی پیشن گوئیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی ہونا باقی ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ برپا تھی۔ جنگ میں مسلسل پرشین امپائر کی فوج رومن امپائر کو شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے، کیونکہ فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے، لہٰذا اس دوران سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ روم والے قریب زمین میں مغلوب ہو گئے، مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشن گوئی بالکل ناقابل یقین تھی کہ رومی مسلسل شکست پہ شکست کھا رہے تھے، لیکن چند ہی لمحے بعد قیصر روم اس وقت دنیا سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر بے در پہ حملے کیے، جس سے فارسیوں کو شکست فاس ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے متعلق یہ عالمی پیشن گوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا، جس نے قریش مکہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی، اور اب مزید بہت سی غنیمتیں بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشرنجی دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفاء کے دور میں بے شمار علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر ورق، ہر آیت اور ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں
آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایک ایسی کتاب لکھنا ناممکن ہے۔ یہ سب صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کائنات اور تمام مخلوقات کا خالق ہو۔ قرآن مجید کی اور کتنے راز اور پیشن گوئیاں نکل کر سامنے آئیں گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ سفر اب بھی نامکمل ہے، اور یہ سفر اپنی منزل کے جانب رواں ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔